السلام علیکم دوستو، میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم سولر پلیٹس کو بیٹری کے ساتھ ڈائریکٹ کیوں نہیں اٹیچ کر سکتے، ہمیں کنٹرولر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی لائیو بھی یہ دکھایا تھا کہ ہم کنٹرولر کو اگر نہیں استعمال کرتے تو اس کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے۔ تو پھر دوبارہ سے مجھے وہی ریکویسٹیں آ رہی ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیوں نہیں اسے استعمال کر سکتے، ہم ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں، ہم بیٹری کیوں نہیں ڈائریکٹ چارج کر سکتے۔ تو دوستو بیسیکلی آج کی ویڈیو ہم دو باتیں کریں گے، ایک یہ کہ ہم اپنی بیٹری کو ڈائریکٹ سولر سے لگا سکتے ہیں کہ نہیں، دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ سولر پلیٹس کے لیے ہمیں بیٹری کے لیے ہمیں کتنی سولر پلیٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، دو باتیں کریں گے ہم۔ چلیں پہلی بات کی طرف چلتے ہیں ہم کہ ہمیں اگر ہمارے پاس ایک AGS یا کوئی بھی کمپنی لگا لیں آپ کہ اس کی ہمارے پاس ایک 150 امپیر کی بیٹری ہے یا غالباً 200 کی، جتنی بھی آپ سمجھ لیں، یہ تو سمجھانے کے لیے نا جسٹ، تو ہم ان کو یہ ڈائریکٹ پلیٹس کو کیوں نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوپر PV1 PV2 PV3 اس لیے لکھا ہے کہ فوٹو وولٹک 1، یعنی کہ ایک سولر پلیٹ، دو سولر پلیٹ، تین سولر پلیٹ۔ یہ میرے پاس 3 سولر پلیٹ ہے مثال کے طور پر۔ اب یہ میری ایک بیٹری ہے، یہ پازیٹیو ٹرمینل ہے، یہ نیگیٹو ٹرمینل ہے، یہ 150 امپیر آور کی بیٹری ہے اور یہ ایک ادھر کنٹرولر رکھا ہوا ہے۔ تو جسٹ یہ سمجھانے کے لیے ساری بلاک ڈائیگرام بنائی گئی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ ہم کیسے ہم اسے ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر دیکھا جائے کہ یہ پازیٹیو کو ہم اگر پازیٹیو کے ساتھ، دوسری PV کی پازیٹیو کو بیٹری کی پازیٹیو کے ساتھ اور تیسری PV کو بھی اس کی پازیٹیو کے ساتھ اگر ملا دیتے ہیں نا، تو یہ تینوں کی پازیٹیو لگ گئی۔ اب نیگیٹیو کو اگر ہم جمپر لگا کر یہاں پر ادھر سے بھی جمپر لگا کر نیگیٹیو تک، یعنی کہ ہم بیٹری کے پازیٹیو کو پازیٹیو سے سولر کی پازیٹیو سے اور نیگیٹیو کو سولر کی نیگیٹیو سے اگر ملا دیتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیا آیا ہم ایسے کر سکتے ہیں اگر ہم کنٹرولر نہ لگائیں۔ تو دوستو سب سے جو اگر میں یہ کہوں کہ اچھا مشورہ ہے میں یہی دوں گا کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹری جو ہے نا وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے یہ خود کر کے دیکھا ہے، 2 بلیڈز کے اوپر 200 امپیر کی بیٹری لگائی تھی، تو جو کہ میں نے صبح لگائی ہے تو میں نے دوپہر 3 بجے میں نے جا کر اس کو ہاتھ لگایا تو وہ ایسے تپ رہی تھی کہ اس کے اندر سے پانی ابالے کھا رہا تھا جو تیزاب ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ لگا دیں گے نا، کوئی سورس نہیں ہوگا اس کو بند کرنے کے لیے کہ آپ جب بیٹری فل ہو جائے تو کیسے یہ بند کروائیں گی پلیٹیں، یہ تو ان کا کام ہے بس وولٹ دے ہی جانا، انہوں نے بس وولٹ دینے ہیں آپ کی بیٹری کو۔ آگے آپ کی بیٹری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے وولٹ برداشت کر سکتی ہے۔ سم ٹائم ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری بیٹری بلاسٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی حد سے ایسے فل ہو جاتی ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ جب ایک انسان کافی سارا کھانا کھا لیتا ہے، ایک حد ہوتی ہے اس کے کھانے کی کہ اس سے زیادہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو سیم اسی کیس میں مسئلہ ہے، AGS کی بیٹری اگر یا کوئی بھی بیٹری جب فل ہو جاتی ہے تو جب آپ اسے وولٹیج دیتے جاتے ہیں تو ایک لیمٹ ہوتی ہے، یا تو اس کا پانی جو ہے خشک ہو جائے گا، نیچے جانا شروع ہو جائے گا، تو یا پھر وہ بلاسٹ ہو جائے گی۔ دو ہی کیس ہوتے ہیں۔ اب کچھ دوست کہیں گے ہم تو اتنے سالوں سے یوز کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہماری تو نہیں ہوئی، ایسے ہے۔ تو اصل میں نے جو یوز کی تھی نا، میں تھوڑی تار کے اوپر یوز کی تھی، مثلاً تقریباً 2 سے 3 گز کا ایک ٹکڑا تھا، اس کے ساتھ اپنی پلیٹس کو لگا کر چیک کیا تھا تو بیٹری گرم ہوتی تھی۔ تو میں تو بس یہی پریفر کروں گا کہ آپ ڈائریکٹ نہ لگائیں، نہ ہی آپ ڈائریکٹ بیٹری لگائیں اور نہ ہی آپ ڈائریکٹ سولر لگائیں۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ سولر کے بارے میں بھی کافی سارے کمنٹ آ رہے ہیں کہ یار ہم اپنی مثلاً 6 پلیٹس یا 10 پلیٹس کو ڈائریکٹ سولر کے ساتھ لگا کر صبح بیک اپ لے لیں تو کیسا رہے گا۔ تو یار ڈائریکٹ لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب ایک کنٹرولر بنائے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہم کیوں ڈائریکٹ لگائیں اس کو۔ ڈائریکٹ لگ جاتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں لگتا۔ آپ کو انٹرنیٹ پر یوٹیوب کے اوپر کافی ساری ویڈیوز ملیں گی جس میں لوگوں نے ڈائریکٹ بھی یوز کیا، مگر اگر ہم اپنے UPS کی بات کریں، جو میرا پرسنل ہوم ایج کا UPS ہے، وہ اس ڈائریکٹ کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو انوور ایکس یا اس طرح کے دوسرے انورٹر ہیں نا،
وہ ڈائریکٹ اس کو سپورٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلو کہ میں یہ سادے یو پی ایس کی بات کر رہا ہوں، میں ہائیبریڈ یو پی ایس کی بات نہیں کر رہا۔ جن دوستوں کے پاس اولڈ پرانے یو پی ایس لگے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اسے ڈائریکٹ نہ لگائیں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہائیبریڈ میں یہ فنکشن ہوتا ہے آپ ڈائریکٹ لگا لیں، وہ جو 18 وولٹ تک وولٹیج کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہومیج ہے اس میں تو میں نے لگا کر دیکھا تھا، مگر وہ بیپ اوور وولٹ کی بیپ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ نقصان کریں گے تو فائدہ پھر۔ تو یہاں پر کنٹرولر میں نے رکھا ہوا ہے، اگر ہم ادھر پی وی سے جو جتنے بھی وولٹ آ رہے ہیں یہ تینوں کو ہم اگر کنٹرولر میں دے دیں اور آگے سے ہم اپنی بیٹری کو ساتھ لگا لیں تو یہ طریقہ کار بیسٹ ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب وولٹ آپ کے کنٹرولر میں آئیں گے، لاس تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر کیس میں ہوتا ہی ہے، لاس اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا ہم سوچتے ہیں، تو ہمارا نظام چلتا رہتا ہے۔ کنٹرولر پہلے اسے بیٹری، یہاں پر سب سے پہلے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بیٹری کو پہلے اٹیچ کرنا ہے، بعد میں پی وی کو اٹیچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو کنٹرولر ہوگا نا یہ دیکھے گا کہ میرے ساتھ بیٹری اٹیچ ہو گئی ہے، یہ وولٹیج شو کر دے گا یہاں پر 12.3 یا جتنے بھی کرے گا۔ اس کے بعد وہ یہ سینس کرے گا کہ مجھے پی وی سے وولٹ آ رہے ہیں، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو پی وی سے وولٹ آ رہے ہیں اس نے آگے لوڈ کے اوپر بھی دینے ہیں اور اس نے بیٹری کو بھی چارج کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس نے بیٹری بھی چارج کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس نے آگے لوڈ بھی دینا ہے۔ مثلا اگر آپ یہاں پر ڈی سی فین چلا رہے ہیں تو اس نے اس کو بھی چلاتے رہنا ہے اور آپ کو بیٹری کو بھی چارج کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا طریقہ کار تھا کہ ہم کنٹرولر کو کیوں لگاتے ہیں۔ اور چلیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی پلیٹ کے ساتھ کتنی بیٹریز کو اٹیچ کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہمارے پاس 3 پلیٹس ہیں تو ہمارے پاس کتنی بیٹری ہونی چاہیے، اگر ہمارے پاس 2 پلیٹس ہیں تو ہمارے پاس کتنی بیٹری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے 3 پلیٹس رکھی ہیں، پی وی 1، پی وی 2، پی وی 3۔ ان کو پی وی لکھنے کا مقصد یہ ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ فوٹو وولٹک، ٹھیک ہے۔ تو یہ فوٹو وولٹک سیل ہے جسے ہم سولر پلیٹ بھی کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، یہ ہماری پی وی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ہم کتنی پلیٹس کے ساتھ کتنی بیٹریز کو اٹیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ یار میں نے 2 پلیٹس لا کر لگائی ہیں، میری 200 امپیئر کی بیٹری ہے مگر میرا سسٹم نہیں چل رہا، یعنی کہ میرا نظام ٹھیک سے نہیں چل رہا، بیٹری چارج نہیں ہو رہی فلی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ ہم 150 واٹ کی پی وی کی بات کریں، 150 واٹ کی پی وی جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ 150 واٹ کی پلیٹ وہ 6 سے لے کر 8 یا 9 امپیئر تک دیتی ہے، میں 8 لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری بیٹری 200 امپیئر کی ہے تو 8 امپیئر کو 2 سے ڈیوائڈ کریں، 8 2 16 امپیئر۔ تو اگر فارمولے سے اسے پتہ کیا جائے تو یہ تو تقریباً 10 سے زیادہ گھنٹے کی چارجنگ لے لے گی کہ اس کو چارج ہونے میں 10 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا جو موسم ہے وہ تو تقریباً 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، 8 گھنٹے میں دھوپ نکلتی ہے، وہ بھی فلی نہیں، کیونکہ جو بیسیکلی اصل دھوپ ہوتی ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے رہتی ہے، تو بیٹری آپ کی کیسے فل چارج ہوگی۔ تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ 2 پلیٹس یوز کر رہے ہیں تو آپ ایک 100 امپیئر کی بیٹری لگائیں 2 کے لیے، ٹھیک ہے، 2 پلیٹس کے لیے 100 امپیئر کی بیٹری لگائیں۔ اور اگر آپ نے 3 پلیٹس لگائی ہیں تو اس کے لیے آپ 150 امپیئر کی بیٹری لگائیں۔ اگر آپ نے 4 یا 5 یا 6 پلیٹس لگائی ہیں تو اس کے لیے آپ 200 امپیئر کی بیٹری لگائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایسا ہوگا کہ یہ میں ایک اور بات بتاتا چلو، یہ میں 150 واٹ کی پلیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو 150 واٹ کی جو پلیٹ ہے وہ تقریباً 8 سے 9 امپیئر میکسیمم دیتی ہے، مگر اتنے آتے نہیں ہیں کیونکہ لائن لاسز ڈال کر 4 5 یا 6 امپیئر رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جتنی پلیٹس آپ بڑھائیں گی اتنی جلدی آپ کی بیٹری چارج ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر ایکسائڈ 150 امپیئر یوز کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 3 پی وی 3 پینل لا کر اپنے گھر کے اوپر لگائیں، اچھی تار لگائیں اور اس کے ساتھ ایک کنٹرولر لگا کر ہم اس کو بیٹری کو چارج کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ کا اچھا سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ میں نے خود یہ انسٹال کر کیے ہیں اپنے عزیز جو اپنے ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں نے انسٹال کیے ہیں، تو جو یہ میں طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسٹ ہے۔ اگر 2 پلیٹس یوز کرنی ہے تو 100 امپیئر بیٹری، اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی 200 امپیئر کی بیٹری پڑی ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی پلیٹس 4 5 6 7 یا جتنی بھی بڑھا سکتے ہیں اتنی بڑھا لیں، کیونکہ اس کا یہی فائدہ ہوگا
کہ آپ کی بیٹری جلدی چارج ہو جائے گی. اور ساتھ میں لوڈ بھی یوز کریں. اگر آپ مثلا 8 یا 9 پلیٹس لگائی ہوئی ہیں تو آپ ساتھ میں لوڈ استعمال کریں. وہ اس کا یہ فائدہ ہوگا، بیٹری بھی جلدی چارج ہو جائے گی اور آپ کا لوڈ بھی چلتا رہے گا سارا دن. رات کو پھر آپ کو بیک اپ مل جائے گا. تو دوستو آج کی بیسیکلی 2 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری تھا. اس کے بارے میں مجھے بہت سارے کویسچنز لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے تھے. اور لاسٹ پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یار، ہماری پاکستانی عوام جو ہے نا، قسم سے بڑی بے صبری ہے، بڑی بے صبری عوام ہے. ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت بس تھوڑی سی دیر ہوتی ہے. ریکویسٹ ابھی ایکسیپٹ کی ہی ہے تو کال پہ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے اتنے اچھے دوست ہیں کہ میں سبھی کی بات نہیں کرتا یہاں پر. الحمدللہ میرے کافی اچھے دوست بھی ہیں. تو میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں یار، جب بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سب کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کروں، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار میری ریکویسٹ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی. میں نے چاہے کام پر ہوں یا چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میں ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتا رہتا ہوں. مگر جب دوست مجھے کال پہ کال کرتے رہتے ہیں، پھر مجھے مجبوراً اپنا انٹرنیٹ کنیکشن بند کرنا پڑتا ہے. تو دوستو ایسا نہ کیا کریں یار. میں جب ایکسیپٹ جو کر لیا تو اس کا مطلب ہے میں آپ کی فلی ہیلپ کروں گا یار. تو اس میں پھر گھبرانے والی کون سی بات ہے. تو دوستو باتیں تو پھر بہت ساری ہوتی رہتی ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کتنی پلیٹس پر کتنی بیٹری اٹیچ کریں، اور جو میں نے بتایا سب کی سمجھ آ گئی ہوگی. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کیا کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.